الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 9واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 25واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 197 تک ہوا۔ آیت نمبر 197 کے بعد ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ احکامات کے سلسلے میں کئی حکم اوپر آئے۔ جہاد کے بعد حج کا حکم چل رہا ہے، حج کا ذکر تذکرہ چل رہا ہے۔ حج کے وقت کا ذکر آیا، حج کی 2 قسموں کا بھی ذکر آیا، تمتع و قران، اور حج میں قربانی کا بھی ذکر آیا۔ حج میں آدمی احرام باندھنے کے بعد مکے تک پہنچنے کے حالات نہ رہیں، ممکن نہ رہے، رکاوٹیں سامنے آ جائیں تو کیا ہو، اس کا بھی حکم آیا۔ حج کو کیسے کرنا چاہیے، حج کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر آیا کہ بیہودہ بات نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، احرام و حرم کی خلاف ورزی نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں، اور یہ زمانہ خیری خیر میں گزرے، جو بھی خیر ہوگا اللہ اس کو جان رہا ہے، اس کا صلہ ملے گا۔ اور ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ خالی ہاتھ حج کے لیے نہیں چل پڑنا چاہیے، زیادہ راہ لے کے جانا چاہیے۔ اس کو توکل سمجھ کر جو لوگ چلتے تھے ان کی غلطیوں کو واضح کی گئی کہ ابھی تو توکل اور یقین کے کہہ کر کے چل دیے، وہاں جا کے بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے۔ خود بھی سوال سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے پر زیادہ راہ لے کر چلیں گے تو اس میں اپنی سہولت رہے گی۔ اور فرمایا کہ ہر قدم پر تقوی کا لحاظ رہے۔ یہ حج سے متعلق اوپر ہدایت تھی۔ آج کی عنایتوں میں زمانے جاہلیت میں جو حج کے سلسلے میں کچھ چیزیں رائج تھیں اور بعد میں ان کی اصلاح کی گئی، ان کا ذکر ہے۔ حج کے زمانے میں طرح طرح کے میلے لگا کرتے تھے۔ منی میں، مزدلفہ میں بازار لگتے، تجارتی منڈیاں ہوتی تھیں، لوگ دور دراز سے سامان لا کر کے وہاں فروخت کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ حج بھی ہوتا تھا ان کا۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے جو ہے چیزوں کی اصلاح کی تو صحابہ کرام نے اس خیال سے کہ شاید خرید فروخت کرنا بھی حج کے زمانے میں منع ہو، لہذا وہ خرید فروخت سے اپنے کو بچانے لگے۔ اس پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس تنگی کو ہٹا دیا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں، تمہیں کسی چیز کے بیچنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت پڑ جائے، تمہیں اگر وہاں تمہارے پاس آمدنی کی ضرورت ہے اور پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، کوئی چیز تم بیچو، اس طرح کے سوالات بھی آئے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ہم حج کے زمانے میں بعض چیزیں بیچ لیا کرتے تھے، اب اگر انہیں بیچے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اور ہمارے حج میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا کہ میں اپنے اونٹ کرائے پر چلاتا ہوں، میرا دستور یہ ہے کہ میرے اونٹ لوگ حج کے لیے لے جاتے ہیں اور کرائے پر لے جاتے ہیں، سواریاں کرائے پر چلا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی جانا پڑتا ہے، تو میں بھی جاتا ہوں، اپنے اونٹ کی نگرانی بھی رہتی ہے، اور جو کرائے پر لے گیا ہے اس سے معاملات بھی نقد ہوتے رہتے ہیں منزل بمنزل، تو اس طریقے، اور میں اپنا حج بھی کرتا ہوں، تو یہ میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس اجرت پر اپنے اونٹوں سواریوں کو ساتھ میں لے جانے کی وجہ سے، اور یہ آمدنی کا ذریعہ ہمارا ملازمت ہے اور اجرت ہے، تو یہ اس اجرت کی وجہ سے ہمارے حج پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ علم تھا اس آیت کے نازل ہونے کا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس سوال جواب جو آ چکا تھا، تو انہوں نے اس کے شبہ کو دور کیا کہ کیا تو نے احرام نہیں باندھا، کیا تم نے لبیک نہیں پڑھی،
تو کیا جو ہے میدان عرفات میں نہیں پہنچا؟ کیا تو مزدلفہ میں نہیں گیا؟ کیا تو نے کنکریاں نہیں ماری؟ کیا تو نے طواف نہیں کیا؟ حج کے جب سارے کام کیے پھر اس کے ساتھ جو تم نے یہ کام کیا مقصود تیرا یہ نہیں تھا، یہ ضمناً ہوا، تو اس لیے اس کی وجہ سے تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ چیز تمہارے لیے درست ہے کہ تم حج کے ساتھ ان چیزوں کو جو کر لی تم نے۔ اور پھر خود ہی ذکر کیا کہ یہ سوال تم سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عہد نبوت میں آ چکا تھا اور اس پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اس آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ تجارت کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ تجارت کو جو گناہ سمجھنے لگے تھے لوگ، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ تجارت کرنا کہیں گناہ نہ ہو جائے، تو یہ بتایا گیا کہ اگر مقصود اصلی اور نیت میں تمہارے اخلاص ہے، مقصود اصلی حج ہے، تو اس عمل سے کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ اور اس کو مقصود اگر نہ بنایا جائے، اس لیے کہ مقصود بنانا یہ حج کے روح کے خلاف ہو جائے گا۔ قرآن نے دو لفظ یہاں پر جو ذکر کیے، ایک تو لفظ جناح، جناح کے معنی آتے ہیں حرج نہ ہونا، گناہ نہ ہونا، کہ تمہارے لیے کوئی حرج گناہ کی بات نہیں، لیکن اچھا بھی نہیں اور اس کی ترغیب بھی نہیں کہ تم تجارت ضرور کرو۔ دوسرے یہ کہ یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی روزی کو طلب کرو، اپنے رب کی روزی کو تلاش کرو۔ اس سے یہ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تمہیں اپنے روزگار کی اور روزی کی تلاش کرنے کی، مثلا خرچہ کم پڑ رہا ہے، تو بھیک مانگنے کے بجائے تم خرید و فروخت کے کچھ حالات ایسے بنا لو ضمنی طور پر جس سے تمہارے مسائل حل ہو جائے، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو میلہ ٹھیلا بنا لینا اس کی تو اجازت نہیں، تجارت کو مقصود بنا لینا اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان سفر اسی لیے کر رہا ہے، ویزا حج کا لگوا لیا ہے، تو یہ اس کی نیت کے اعتبار سے فطور ہو جائے گا۔ اور نماز جیسی عبادت کے اندر نیت اگر گڑبڑ ہو جائے تو نماز جیسی عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر تجارت حج جیسی عبادت کے اندر بھی تجارت ہی مقصود بن جائے تو حج خراب ہو جائے گا۔ تجارت مقصود نہ بنے، تجارت ہو جائے تو تجارت کر لینے سے حج میں گناہ نہیں پڑے گا اور حج میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ہاں نیت ہی بدل جائے گی تو پھر خرابی آ جائے گی۔ تو ایک بات تو ان آیتوں میں زمانے جاہلیت میں چونکہ اس کا بہت رواج ہو پڑا تھا تجارت کا، اور اسلام نے جب حج کے متعلق بہت سی چیزوں کی اصلاح کی تو جن لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ حج میں تجارت کر سکتے نہیں کر سکتے، ان کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تجارت کی وجہ سے ہمارا حج بیکار جائے، تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور فرما دیا اور اصلاح فرما دی کہ تجارت کرنے سے حج میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ اب جس کا مقصود اصلی حج ہوگا اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے گا تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آگے پھر دوسرا حکم بیان فرمایا کہ اب تم جب حج کے ارکان ادا کرو گے تو حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے منا جایا جاتا ہے، منا سے پھر عرفات جایا جاتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ آیا جاتا ہے۔ یہ تین اہم مقام ہوتے ہیں، مقامات حج کہلاتے ہیں۔ یہ احرام باندھ کر کے منا آیا جاتا ہے 8 تاریخ میں، اور پھر اس کے بعد 9 تاریخ میں عرفات جایا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے 6-6 میل 3-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ سے عرفات 9 میل کے فاصلہ بن جاتا ہے اور کلومیٹر سے تقریباً 18-19 کلومیٹر بنے گا۔ تو منا سے جب عرفات میں جایا جاتا ہے تو عرفات سے پھر مزدلفہ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے۔ پہلے منا ہے، جب مکے سے آئیں گے تو منا 3 میل پر، پھر منا سے مزدلفہ 3 میل پر، مزدلفہ سے عرفات 3 میل پر۔ منا سے عرفات آیا جاتا ہے 9 تاریخ کو، مزدلفہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر عرفات کا دن گزار کر کے شام کو پھر مزدلفہ جو بیچ میں تھا وہ بیچ میں وہاں پر آ کر کے رات گزاری جاتی ہے۔ اس رات گزارنے کے اندر بھی یہ زمانے جاہلیت میں جو حج چل رہا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ رات میں آ کر کے وہ محفلیں منعقد کرتے اور اس میں شعر و اشعار پڑھے جاتے، اس میں جو عبادت ہوتی اور عبادت میں اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی دیوی دیوتاؤں کی بھی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی خالص توحید کو پکارو۔ کفار بھی جو اللہ کا ذکر کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ، اس کی ممانعت فرما دی گئی کہ توحید کے ساتھ تم کو جیسا کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ تم نہ خاندانوں کا ذکر کرو، کیونکہ وہاں جب مشاعرے کی محفل لگتی ہے، آگے اس کا ذکر اور آ رہا ہے، آگے کی آیتوں میں آئے گا، تو اس میں نسبوں کا ذکر ہوتا اور خاندانوں کا ذکر ہوتا اور اپنے اپنے خاندانوں کی بڑائیاں ذکر کی جاتی ہیں کہ ہم ایسے خاندان کے، ہمارے آبا و اجداد ایسے، تو وہ جو قصیدے پڑھے جاتے تھے
اللہ نے فرمایا کہ تم نے حج میں اللہ کے لیے حج کیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں جیسا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو، صرف اللہ ہی کا والہانہ ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ تم نے جو دوسری چیزیں شامل کر رکھی ہیں اور یہ محفلیں دنیاوی محفلیں سجا رکھی ہیں، ان سے تم پرہیز کرو۔ اور تو میدان عرفات میں جب مزدلفہ میں آیا جائے تو وہاں خصوصیت کے ساتھ اذکر اللہ کا خوب ذکر کرو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ وہ ذکر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر ملا ہوا تھا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ توحید کو پیش نظر رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، کلمہ طیبہ اور استغفار وغیرہ کا لحاظ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تمہیں جیسے بتا رہا ہے ویسے اللہ کا ذکر کرو، اس میں ایک اشارہ ہے ایک خاص حکم کی طرف کہ میدان عرفات سے مزدلفہ میں جب حاجی آتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے کہ مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھیں۔ نماز پڑھے بغیر بھلے وقت ہو جائے گا مغرب کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے حج سے متعلق کچھ خصوصی احکام جو نازل فرمائے، ان میں یہ ہے کہ 9 تاریخ میں میدان عرفات میں مغرب کا وقت ہو جانے کے باوجود مغرب نہیں پڑھی جائے گی، اور مغرب غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ آیا جائے گا۔ جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اگر پہلے بھی پہنچ گئے تب بھی مغرب نہیں پڑھنی ہے، نہ راستے میں پڑھنی ہے نہ مزدلفہ میں پڑھنی ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہوا مغرب کا۔ اس دن پورے سال میں صرف ایک دن وہ بھی حاجیوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت ان کا شروع ہوتا ہے عشاء کے ٹائم پہ، اور ہدایت یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھا جائے۔ اکٹھا کا مطلب یہ ہے ایک اذان ہو، پہلے مغرب پڑھی جائے اور پھر بغیر سنت پڑھے تکبیر اقامت کہہ کر کے عشاء پڑھ لی جائے، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کے بعد کی سنت اور وتر اس طرح پڑھی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کا بھی یہاں پر اشارہ ہے کہ تم کو اللہ جیسے ہدایت دے رہا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرنا، اپنی عقل مت لڑانا کہ مغرب کا وقت ہو گیا صاحب مغرب کیوں نہ پڑھیں، ہم جس طریقے سے اور پڑھتے آئیں۔ تو یہ حج دراصل نام ہے اس بات کا کہ اس میں انسان اللہ کے حکم کے آگے دیوانگی کے اعتبار سے ٹوٹ پڑے اور اللہ کے حکم میں اپنی عقلیں نہ چلائے، اس لیے کہ دیوانگی میں پھر عقل کا کام نہیں ہوتا، دیوانگی میں عقل میں دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ اور حج یہ ایسا مومن کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اسی لیے حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم آیت میدان عرفات میں اتار کر کے بتا دیا کہ حج کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کے لیے اتنا زیادہ گرویدہ اللہ کا ہو جائے، اتنا فریفتہ اور مجنوں بن جائے کہ اب وہ بس جو حکم آ جائے اس میں عقل کا استعمال ہی نہ کرے۔ اب چنانچہ بظاہر عقل کہتی ہے کہ اس میں کیا فلسفہ، بال منڈانے میں کیا فلسفہ، کپڑے سے اتارنے میں کیا فلسفہ، کہیں کوئی فلسفہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی محبت پہ قربان ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کہ انہوں نے عقل نہیں لڑائی کہ اسماعیل کو ہم کیوں ذبح کرتے، کیوں اپنے بیٹے کا مرڈر کرتے، انہوں نے عقل نہیں لڑائی۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور فداؤں کی نقل اتارنے ہی کا نام حج ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ادائیں اور فدائیں دکھلائیں، ایسی حاجی کو بھی اپنی ادا اور فدا کے آگے سب کچھ جو ہے کہ اب یہ ہدایت مل رہی ہے تو اب اللہ کی طرف سے جو ہدایت آ جائے، ہمیں اپنے کو اس میں عقل نہیں لڑانی ہے، اور عبادت کے معاملے میں یوں بھی عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ تو خیر، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اب تم میدان عرفات سے جب مزدلفہ میں آؤ تو ذکر کا طریقہ وہ تمہارا ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا، توحید کے اعتبار سے، غیر اللہ کے تذکرے کو چھوڑنے کے اعتبار سے، پھر نماز کی ادائیگی میں اللہ کی ہدایت جو ہے اس طرح تم اللہ کی نماز کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرو۔ واقعی الصلاۃ لذکری، چونکہ نماز کو بھی قرآن ذکر کہتا ہے، تو یہاں پر ذکر سے مراد نماز بھی ہے کہ اللہ نے جیسی نماز کا طریقہ اس میں بتایا ویسے کرو۔ عرفات سے مزدلفہ آیا جاتا ہے۔ عرفات یہ ایک ایسا میدان ہے، سب سے بڑا میدان، جہاں پر سب سے بڑا مجمع سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور وہ پورے سال میں ایک ہی دن کے لیے یا کہیے چند گھنٹوں کے لیے آباد ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مجمع نہیں، اور اس دن کو چھوڑ کر اس سے زیادہ کوئی سنسان علاقہ نہیں، اور یہ صرف ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرکز تجلیات ہو جاتا ہے اور اللہ کی تمام توجہات کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ عرفات کو عرفات کہتے اس لیے ہیں، کئی وجہ اس کی لکھی۔ ایک تو یہ کہ عرفات یہ
اللہ کی معرفت وہاں سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرکز یہ حاجی کو کہ حدیث پاک میں پورے حج کو میدان عرفات میں ٹھہرنے ہی کو حج کہہ دیا گیا کہ الحج علی عرفہ، حج تو اصل میں عرفہ میں ٹھہرنے ہی کا نام ہے۔ تو گویا عرفات میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو بندے معرفت چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ عرفات تعارف سے بھی بنا ہے، یہاں پر جو ہے بندوں کا آپس میں تعارف بھی ہوتا ہے، دنیا بھر کے خطے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کے مختلف ممالک اور مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت آدم و حوا کی معرفت و تعارف بھی دنیا میں بھیجے جانے کے بعد، جنت سے اتارنے کے بعد اسی جگہ ہوئی تھی۔ تعارف حضرت آدم حوا دونوں بچھڑ گئے تھے اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا اور آدم کو جو ہے سرادیپ میں اتارا گیا تھا، تو آدم و حوا کی جو ملاقات ہوئی ہے دونوں میں دوبارہ جو تعارف ہوا ہے دنیا کے اندر وہ میدان عرفات میں ہوا، اس وجہ سے بھی اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اور لوگ پھر ہمیشہ کے لیے عرفاتی بھائی کہنے لگتے ہیں اور عرفاتی بھائی بہن بھی بن جاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شریعت میں اس طرح کے بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میدان عرفات میں کسی کی فیملی تھی اور ہم بھی گئے ہوئے تھے اور وہ فیملی والوں کی بھی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنا بہن بنا لیا کہ وہ عرفاتی بہن ہو گئی۔ وہ جو پردے کے احکام ہیں وہ عرفاتی بھائی بہن ہونے سے ختم نہیں ہو جاتے، وہی اجنبیت، وہی رشتہ حلال اور وہی سارے مسائل جو عرفاتی بھائی بننے سے پہلے تھے عرفاتی بھائی بہن بننے کے بعد باقی رہتے ہیں۔ یوں کوئی محبت میں تعبیر کر لے اپنائیت میں کہ وہ عرفاتی بھائی بہن ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پردہ ختم کر دے اور باتیں شروع ہو جائیں اور تعلق بڑھ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو شیطان کا ایک ہیلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آئی۔ اور اسی طریقے سے مزدلفہ کے لیے یہاں پر قرآن نے مشعر حرام کا لفظ ذکر کیا۔ مشعر حرام دراصل وہ مسجد ہے جو مزدلفہ میں بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل قزح کہا جاتا ہے، اس کو وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا اور مزدلفہ میں رات گزاری تھی، اور صبح ہونے پر طلوع آفتاب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگی تھیں، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ رات کا قیام تو مزدلفہ میں سنت ہے، لیکن جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک کا وہ قیام واجب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا تھا، دعائیں مانگی تھیں مزدلفہ میں، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ میدان عرفات سے فارغ ہونے کے بعد تمہیں مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ میں تمہیں ذکر و دعا میں مشغول رکھنا اپنے کو۔ آگے دوسری آیت کے اندر یہ بات بتائی کہ ایک خاص حکم دیا گیا، جو قریش کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی، انہوں نے اپنے اندر امتیازی شان اور لوگوں کے اعتبار سے اپنے اندر برتری کا احساس جتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے حاجیوں کو لباس کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور ارکان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ایسا کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا بادشاہ کون، غریب و فقیر کون، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے اپنی انانیت اور امتیازی شان یہ رکھ چھوڑی تھی کہ سارے لوگ تو میدان عرفات میں جاتے تھے، لیکن قریش سے جڑے ہوئے جو قبیلے تھے وہ کہتے تھے ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور عرفات کا میدان جو ہے حدود حرم سے باہر ہے۔ حدود حرم کے جو ایریا ہے وہ مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے۔ مزدلفہ ختم ہوا، حدود حرم کا ایریا ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے ہم تو حرم کے مجاور ہیں اور ہم 9 ذی الحجہ کو تم لوگ تو جاؤ عرفات میں، ہم مینا سے مزدلفہ جا کر یہیں ٹھہر جائیں گے، اور تم لوگ جب عرفات سے گزر کر کے مزدلفہ آؤ گے تو ہم پہلے سے مزدلفہ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، لہذا ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حرم کے مجاور اور حرم کے رکھوالے ہیں، ہمارے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ ہم حرم کو پیچھا نہ کریں، حرم کو نہ چھوڑیں، لہذا ہم حرم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ باقی دنیا بھر کے لوگ حج کرنے جاتے تو وہ عرفات میں جاتے اور عرفات سے پھر مزدلفہ آتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ مزدلفہ میں پہلے سے موجود ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تکبر کی بات ہے، یہ اپنی بڑائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام مزدلفہ کو پار کرتے ہوئے میدان عرفات میں جب پہنچے تو قریش بھی پہلی مرتبہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس سے پہلے جو حج کرتے تھے وہ مزدلفہ میں آ کر قیام پذیر ہو جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلی مرتبہ گئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے سب لوگ میدان عرفات میں جا رہے ہیں اور وہاں گزار رہے ہیں وہی اصل رکن ہے، تو تمہیں بھی وہیں جانا ہوگا، مزدلفہ میں جو ہے رک کر کے پھر واپس آنے کی جو تم نے شکل بنا رکھی ہے اس سے استغفار کرو، توبہ کرو، اس میں جو نیت بڑائی کی آئی
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب تم آئندہ جب اس طرح کرو گے تو پچھلی جو خطائیں ہوئیں اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ 2-4 احکام ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز کہ حج کے زمانے میں جب کہ مقصود اصلی حج ہو، تجارت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی سے علماء نے یہ بھی نکالا کہ مسجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اگر معتکف کو کوئی کاروباری بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے احتیاط کے ساتھ تجارت کر لے، کوئی خرید فروخت ہو جائے اعتکاف والے سے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مقصود اصلی اعتکاف ہے۔ ضمناً کوئی بات آ گئی، کوئی جو ہے خاص طریقے سے کوئی بیوپار آ گیا اور آپ نے اس سے جو ہے فون پر بات کر لی یا یوں بات کر لی 2-4 منٹ، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگرچہ اچھا نہیں کیونکہ مسجد کا ادب اس سے مانع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اجازت ہے۔ اور دوسرا حکم یہاں پر مزدلفہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور اس میں ذکر کے جو غلط طریقے تھے ان کو منع کر کے جو صحیح طریقہ تھا، اور نماز کے تعلق سے جو ایک خاص ہدایت تھی اس کا ذکر اشارے میں کیا، اور پھر میدان عرفات میں جانے کا سب کو حکم دیا۔ قریش اس سے اپنے کو الگ تھلگ رکھتے تھے، وہ اپنی امتیازی شان بنا کے رکھتے تھے، تو قرآن نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کے اندر اپنی پہچان الگ مت بناؤ۔ اللہ رب العزت کے یہاں امتیازی سلوک پسند نہیں ہے، مساوات کا معاملہ کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے رہن سہن کے انداز میں اور لوگوں کے درمیان میل ملاپ میں تھوڑا مساوات کا لحاظ رہنا چاہیے، اپنی الگ شان نہیں بگھارنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کے اندر نیت کے اندر تکبر ہوگا تب تو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور ویسے دوسرے کو اگر تکلیف ہوگی تو یہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی اور لوگوں کے درمیان معاملات کے خلاف ہے۔ قرآن کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ لوگوں سے تمہارا انس رہے، اپنی الگ تھلگ جو ہے اپنی زندگی نہ بناؤ۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم کے دوران حج تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر روزی کو، رزق کو فضل کہا۔ کئی جگہ جو ہے روزی کے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، تو اپنے رب کے فضل کو تلاش کر لو، یعنی ملازمت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، کرایہ داری کے ذریعے کوئی کاروبار کر لو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم کوچ کرو، جب تم روانہ ہو میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اب اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام یہ مسجد ہے، مشعر حرام کے نام سے مسجد بھی ہے، اور یہاں پر ایک پہاڑ بھی ہے۔ مراد پورا میدان مزدلفہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا۔ اگرچہ اگر کسی کو موقع مل جائے تو بابرکت جگہ مزدلفہ کی سب سے وہ ہے جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف و قیام فرمایا، جو مشعر حرام اور جبل قزح پہاڑی کے پاس ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی۔ اس اللہ کی ہدایت میں توحید ہے، غیر اللہ کے ذکر کو چھوڑنا ہے، اور نماز کی مخصوص طریقہ ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِي لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے۔ مزدلفہ میں ایک چھوٹا سا حصہ وادی محصر بھی کہلاتا ہے، جہاں پر ابابیل کے لشکر کو جو ابابیل کے لشکر نے ابرہا جو یمن سے چلا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور وہاں پہ وہ بھسم کر دیا گیا تھا پورا لشکر، وہ وادی محصر کہلاتا ہے، وہ مزدلفہ میں پڑتی ہے۔ اس حصے میں قیام منع ہے، حکومت کی طرف سے بھی اس کو گھیر دیا گیا، قیام نہیں کرنے دیا جاتا۔ وہ حصہ چھوڑ کر پورا میدان مزدلفہ میں کہیں بھی قیام کرے تو وہ سنت اور واجب کا فریض ادا ہو جاتا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اب یہ قریش کی اصلاح کی گئی جنہوں نے اپنی پہچان الگ بنانے کے لیے عرفات میں جانے سے اپنے کو بچایا تھا۔ فرمایا ثم افیضوا، پھر تمہیں ایک خاص حکم یہ ہے کہ تم وہاں سے روانہ ہوا کرو جہاں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، یعنی پہلے عرفات پہنچو پھر وہاں سے ہو کر مزدلفہ آؤ۔ تم پہلے ہی سے مزدلفہ پہنچے رہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم وہاں سے روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور تم نے جو اپنے یہ طریقہ اختیار کیا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی فضل کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حج جیسی ہے اللہ مبارک عبادت، اے اللہ عاشقانہ عبادت، تجھ سے تعلق میں اے اللہ والہانہ تعلق بڑھانے والی عبادت سے ہم سب کو اے اللہ سرفراز فرما۔ اے اللہ غیب سے اے اللہ اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ بار بار اپنے خاص بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی اے اللہ قیامت تک حفاظت فرما، اس کے تقدس میں اضافہ فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین میں جانے والوں کو وہاں کے فیوض و برکات سے مستفیض فرما۔ اے اللہ سب کے عمروں کو اور حجوں کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے ارادے کیے ہیں مثال جانے کے لیے اے اللہ ان کے لیے تمام تر سہولیات مہیا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، بیماریوں آزاروں کو ختم فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ وہاں کی حاضری کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس وقت جو اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اے اللہ اس کے نتائج میں اے اللہ ایسی حکومت کو اے اللہ ایسی حکومت کو وجود میں لا جو اے اللہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ ان فرقہ پرستوں سے اور یا اللہ ان اسلام و ملک اور مسلمانوں کے دشمنوں سے جو اے اللہ مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوئے اللہ اس سے، ایسے ظالم حکمرانوں سے اور ان کو اے اللہ فتح یاب ہونے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ غیب سے اپنی مدد کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ مسلمان اے اللہ غیروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کافروں مشرکوں اور یہود و نصارہ کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ حکومتیں ہو کر کے بھی اے اللہ ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ اے اللہ اس حالت کو اچھی حالت سے مبدل فرما، اس بری حالت کو اے اللہ اچھی حالت سے مبدل فرما۔ اے اللہ مغروریت کو، مغلوبیت کو، ذلت کو ختم فرما، اپنی نصرت خاص کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کی عظمت کو دوبارہ بحال فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اے اللہ ان کو مارا کاٹا گیا ہے، بے قصور اے اللہ جیلوں میں بند ہیں، رہائی کے منتظر ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنے خاص کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمے میں ماخوذ ہیں انہیں کامیابی کے ساتھ بری فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان نشانے پر ہیں اے اللہ قتل و غارت گری میں اے اللہ انہیں ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی خاص مدد فرما، حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اے اللہ ہم سب کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام پر ہی ہم سب کا اپنے وقت پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ پر ایمان ہو اور اے اللہ سچے بندوں کے ساتھ، نیک بندوں ہی کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله